بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کی، لیکن اس نظریہ کے چند ایک عناصر ہیں۔ عناصر کس کو کہتے ہیں کہ اس کی کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پر اس نظریے کی بنیاد رکھی گئی، اور انہیں مخالف لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا مذہب اسلام ہے، لہٰذا اس نظریہ کو اسلامی نظریہ حیات کہتے ہیں، اور اسی اسلامی نظریہ حیات پر نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے نعرہ بھی تو بعد میں یہی لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا اس نظریے کے چند ایک عناصر ہے۔ پہلا عنصر ہے عقائد۔ عقائد عقیدہ سے نکلا ہے۔ اب عقیدے، ایک مسلمان کا سب سے پہلا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ تیسرا عقیدہ آخرت۔ پھر ملائکہ پر ایمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ چند ایک عقائد ہیں۔ الہامی کتابوں پر ایمان، ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی یہ بات مان لینا، یہ تسلیم کر لینا کہ کائنات کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی یکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اسی لیے دوسرا قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کے قبضے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ایک نائب کی ہے، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا لازمی ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، اور میں اس کا نائب ہوں جو اس کے حکم کا تابع ہوں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مجھ پر لازم ہے۔ لہذا انسان اپنی طاقت کی حد تک اس عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اب دوسرا عقیدہ ہمارا کون سا شروع ہو جاتا ہے؟ رسالت۔ رسالت سے مراد رسولوں پر ایمان لانا۔ اب رسولوں پر ایمان کیسے لایا جائے کہ ایک مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلا ہی جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا سب سے لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ عقیدہ رسالت کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد پیغمبر کس کو مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مان کر اس پر ڈٹ جائے، اس پر اپنی زندگی نچھاور کرنا شروع کر دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن انسان نے ختم ہو جانا ہے اور انسان اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو برے اعمال کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر یہ بات یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں، مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر پر وحی لے کر آئے، اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام اور دوسرے مقرب فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ الہامی کتابوں پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف صحیفے اور کتابیں دیں، لیکن 4 کتابیں جو ہیں وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کتاب کی صورت میں نازل ہوئیں، اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ پہلا معاملہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ اور عقائد کتنی طرح کے ہیں؟ 5 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کو واحد ماننا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا اور الہامی کتابوں پر۔ اور جو شخص نظریہ پاکستان پر یقین رکھتا تھا وہ وہی شخص تھا جو اسلامی نظریہ حیات کو مانتا تھا، کیونکہ اسلامی نظریہ حیات میں جو باتیں کہی گئیں وہی اس نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عبادات۔ کیا ہے؟ عبادات۔ عبادات کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے دل سے ماننا اور تسلیم کرنا۔ اب جب انسان ان تمام عقائد پر یقین رکھ لیتا ہے تو یہ عقائد اس کی زندگی کا، اس کا مسلمان ہونے کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اب دوسرا رکن کیا ہے کہ وہ جو ارکان انسان کر کے دکھاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے اس کے حکم کے مطابق غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کافروں سے جا کر لڑتا ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ عبادات۔ کیا کہلاتی ہیں؟ عبادات۔ اب ان عبادات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کئی جگہ فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اسی طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ادا کر اور پھر قربانی کر۔ تو عبادات میں سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ کس چیز کا دیا گیا؟ نماز کا۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ ایک مومن نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ زکوٰۃ کی وجہ سے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے وہ بکھر جائے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جائے۔ چوتھا رکن روزہ۔ اب روزہ جو ہے وہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتوں آپ بس اتنا لکھ دو کہ اس مومن نے روزہ رکھا۔ پانچواں اسلام کا جو رکن ہے وہ حج ہے، اور حج کون سا ہے؟ حج کا مطلب ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر جا کر ان مناسک حج کو پورا کرنا جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے گھر آتے ہیں، وہاں پہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر آپ چکر لگاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو آپ بوسہ دیتے ہیں، زمزم پانی ہے وہاں پہ وہ آپ مقدس پانی کو پیتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حج کے ارکان ہیں۔ لہذا حج کے موقع پر ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، تمام لوگ ایک ہی آواز، ایک ہی بولی، ایک ہی جیسا لباس، جیسے ایک لیڈر کی قوم آئی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے احرام باندھا ہوتا ہے اور زبان پر کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ جو ہے وہ ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اب یہ جو اراکین ہیں، نماز کے بعد ہم نے بات کی زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کے بعد ہم نے بات کی روزے کی، اور روزے کے بعد ہم نے بات کی حج کی، اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ اب یہ تمام کیا کہلاتے ہیں؟ عبادات۔ کیا کہلاتے ہیں؟ عبادات۔ تو ایک مسلمان جو عقائد پر یقین رکھنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، گزارنا چاہتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادات۔ لہذا یہ عبادات جو ہیں یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کی زندگی کا سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ ایمان جب لے آیا تو اس پر عبادات لازم ہو گئیں، فرض ہو گئیں۔ اور ان عبادات کے بارے میں نہ صرف ہمیں ایک جگہ بلکہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں تو تقریباً 700 دفعہ حکم ہے، اور جہاں نماز کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ نے وہیں فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا بنو؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس طرح حج کا حکم آیا کہ حج اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اور اس موقع پر بھی مسلمان کس طرح تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور جہاد، اللہ کے رستے میں کفار کا مقابلہ کرنے کو جہاد کہا گیا۔ تو بیٹا
یہ نظریہ پاکستان کے عناصر میں سب سے پہلی جو 2 باتیں تھیں وہ ڈے 1 میں ہم نے کمپلیٹ کی کہ عقائد کون کون سے ہیں۔ آپ کی بک میں چاہے یہ 5 نہ لکھے ہوں، 1-2 لکھے ہوں، آپ نے 5 کو یاد رکھنا ہے کہ عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہوتا ہے، وہ کن کن باتوں پر یقین رکھتا ہے اور بنا دیکھے ان کو تسلیم کرتا ہے اور دل سے تسلیم کرتا ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد عبادات ہیں۔ جب انسان عقائد پر یقین رکھ لیتا ہے تو اس پر یہ عبادات لازم ہو جاتی ہیں، جو کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے۔ یعنی نظریہ پاکستان میں بھی یہ بات رکھی گی کہ جو لوگ پاکستان میں رہیں گے وہ اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور قائد اعظم کے آپ ارشادات میں یہ بات پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے فرمایا ہم کوئی زمین کا خطہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمان رہ کر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تو یہ تھا بیٹا ڈے 1 کا کام۔ Okay, now we are starting from day 2. Day 2 میں بیٹا ہم قانون کی حکمرانی کے بارے میں پڑھیں گے کہ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں حکم فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس میں اپنا بھی اختیار سمجھیں۔ تو اللہ نے پہلا حکم کیا دے دیا کہ جو بھی قانون اللہ کی طرف سے بن جائے کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز امینڈمنٹ کر لے، اس میں تبدیلی کر دے۔ لہذا قرآن اور اسوہ رسول کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پر اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ قرآن میں بھی قانون کے مطابق احکامات فرما دیے اور قانون کے تمام اصول و ضوابط قرآن کے ذریعے امت مسلمہ کو سکھا دیے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اب یہ قانون جو ہے یہ اللہ نے قانون بنا دیا اور اس قانون کو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے کہ جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے وہ ان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا یہ کیا ہے کہ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر بھیجا، اور اسی قانون کے تحت میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا، فتوحات کیں، تو ان فتوحات میں انہوں نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تو کیسے کیا تھا؟ جب وہ مدینہ سے چلے اور مکہ اور مدینہ کی بستیوں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ ایک غلام جو ان کے ساتھ تھا اس کے ساتھ طے کر لیا کہ اتنا فاصلہ ہم ایک پیدل چلے گا، سواری ایک ہے، دوسرا سوار ہوگا۔ لیکن جب آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے تو تب غلام کی باری تھی سواری پہ بیٹھنے کی اور آقا کی باری تھی، جو امیر المؤمنین تھے ان کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ تو غلام نے کیا کہا کہ میں پیدل چلتا جاتا ہوں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ سواری پہ سوار رہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اصول اور ضابطہ جو قائم ہو گیا ہے اس کے مطابق
آپ سواری پہ سوار ہوں گے اور میں پیدل چلوں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے قانون بنا دیے گئے۔ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، اور ہمارا ملک جب بنا تھا تو اس کی بنیاد بھی یہی رکھی گئی تھی کہ یہاں پہ قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے ذریعے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ قرآن و سنت کے مطابق تمام فیصلے جو ہیں ان کو لکھا جائے گا اور عوام ان پر عمل پیرا ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم عنصر تھا۔ دوسری چیز اس وقت کیا تھی کہ انہوں نے کہا اخوت و مساوات۔ اخوت اور مساوات کیا ہے؟ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، اور مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے پیغمبر کے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اخوت کا معیار قائم کر دیا۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات کی مثال ہی ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد کئی صحابہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور ان کے مدینہ آنے پر جب کوئی اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع، اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آیا تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو یہ بات جب فرمائی تو وہاں پہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے مہاجرین کے ساتھ اخوت کی مثال قائم کر دی۔ کیا مثال قائم کر دی؟ کہ اگر کسی کے پاس 2 گھر تھے تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو 1 گھر دے دیا۔ کسی کے پاس 2 بھینسیں تھیں، 2 اونٹ تھے، اس نے 1 اپنے بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس مال و متاع تھا، اس نے اس کے 2 حصے کیے، 1 حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ اس حد تک انہوں نے اخوت کی مثال قائم کی کہ اگر کوئی اس وقت عربوں میں رواج تھا کہ وہ کئی شادیاں کرتے تھے، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی 1 بیوی کو طلاق دے دی اور اسے کہا کہ تم میرے اس بھائی سے شادی کر لو جس کے پاس گھر میں کھانا پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اخوت کی اتنی بڑی مثال ہے۔ یہ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، یعنی وہ لوگ مارا ماری، کوئی کسی کو سمجھتا نہیں تھا، ہر کوئی کہتا تھا میں بڑا ہوں، جس کی وجہ سے وہ آپس میں اختلافات میں پڑ جاتے اور ان کے تضادات اس حد تک بڑھ جاتے کہ ان کی لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں۔ اب وہ لڑائیاں جب نسلوں تک، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل تک جب چلتی رہتی تھیں تو وہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے وہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوئے تھے، جس کو اسلام نے آ کر ختم کر دیا۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کو ان کا حق دیں گے وہ اللہ سے اس کا اجر پائیں گے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسے رکھے گا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اخوت کی مثالیں قائم کروا دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، آپ نے قانون بنا دیا اور اس کے مطابق انہیں بتایا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، زندگی کو بسر کرنے کے طریقے کون سے ہیں، آپ نے کس طرح دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، آپ نے کس طرح لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ لہذا ان تمام معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کے ذریعے حل کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا۔ اب زکوٰۃ کا نظام وضع کرنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، ان کا امتحان یہ رکھا کہ میرے حکم کے مطابق تمہیں اگر اتنا میں نے دولت سے نوازا ہے تو اس کا اتنا معمولی سا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ غریبوں کو دے دو۔ اس سے کیا ہوا کہ اس سے ایمان والوں کا احتساب بھی ہو گیا، ایمان والوں کی جو مال و دولت کی پاکیزگی بھی ہوگی، اور دوسری طرف ایمان والے جو ہیں ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پہچان بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ سب سے اچھا پیش آیا وہ یہ ہوا کہ اس سے جو غریب لوگ تھے ان کی مدد ہوگی، اور سود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں، لوٹ مار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا جائے، امیروں کے پاس جو دولت ہے اس کی زکوٰۃ ایک خاص شرح کے ساتھ نکال کر اس کے مطابق لوگوں میں تقسیم کی جائے اور لوگوں کو روزگار ہی فراہم کیا جائے، تو ہر آنے والے سال تک اگر ہم 1000 لوگوں کو بھی صرف روزگار نیا فراہم کر دیں گے تو کچھ سالوں کے بعد تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یہ اخوت اور بھائی چارہ اور مساوات کی مثالیں اللہ کے پیغمبر نے اس وقت مدینہ میں قائم کی تھی، اور مدینہ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے، اتنے بھائی چارے سے رہتے تھے کہ وہاں ہر وقت سکون ہی سکون تھا۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں یہ سکون، آرام، اطمینان کیوں میسر نہیں ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ بھائی چارے کی بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، خود کو بڑا کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت چند بنیادی قانون رکھے گئے تھے، ان قوانین میں یہ بنیادی بات شامل کی گئی تھی کہ پاکستان کا ہر رہنے والا، ہر بسنے والا شخص جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کرے گا، اور ان قوانین میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اخوت اور مساوات کے مطابق زندگی گزارے گا، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ برابری کا رویہ اختیار کرے گا، اور لوگوں کے لیے یہ جو وقت تھا یہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر بڑا چھوٹے کی سے شفقت سے پیش آئے گا، ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا، ہر امیر غریب کا خیال رکھے گا، ہر غریب امیر کی عزت کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ پرسکون، زندگی آرام دہ۔ تو یہ نظریہ پاکستان کے عناصر کی بنیادی باتیں کون کون سی؟ کہ قانون کی حکمرانی، اس کی پیروی کرنا، اخوت اور مساوات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس سے آخری جو ہے آج کا ہمارا وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ انصاف لوگوں تک پہنچایا جانا، کیونکہ اخوت جو ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا تھا
کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ جب مسلمان بھائی ہے تو وہ اس سے خیانت بھی نہیں کرے گا، وہ اس کی غیبت بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہہ دیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیونکہ اسلام نے تمام بلندی تمام پستی سب برابر کر دی۔ اسلام نے ایسے معاشرے قائم کر دیے جس میں غریب امیر سب برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اس کی حقیقت میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، بے شک تمہارا سب کا رب ایک اللہ ہے اور تمہارا باپ بھی ایک آدم علیہ السلام۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، یعنی کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فضیلت اس کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، صرف تمہاری قومیں اور قبیلے کس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر لو، ایک دوسرے کو پہچان کر لو کہ یہ جی فلاں صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ جو ہیں وہ بٹ صاحب ہیں، یہ جٹ صاحب ہیں، یہ کون۔ یہ قبیلے جو ہیں صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں، ورنہ تمام لوگوں کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہیں میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اخوت اور مساوات کے چند ایک پہلو ہیں جو آپ کو ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ یہ ڈے 2 میں آپ جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈے 2 کا کام کمپلیٹ ہوا۔ Dear students, now we are starting from day for work for day 3۔ work for day 3 میں ہم نظریہ پاکستان کے آخری ایلیمنٹ، آخری عنصر کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ ٹوٹل ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ عقائد 1، عبادات 2، قانون کی حکمرانی 3، اخوت و مساوات 4 اور عدل و انصاف 5۔ تو نظریہ پاکستان کے کتنے ایلیمنٹ ہیں، کتنے عناصر ہیں؟ 5۔ کتنے عناصر ہیں؟ 5۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 قانون کی حکمرانی، نمبر 4 مساوات اور اخوت، اور نمبر 5 کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اب عدل کا معنی کیا ہوتا ہے اور انصاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے مقررہ مقام پہ پہنچا دینا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کا حق فراہم کر دینا عدل و انصاف کہلاتا ہے، کیونکہ یہ عدل و انصاف ایک معاشرے کا اتنا اہم پہلو ہے کہ اس پہلو کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ کوئی غریب ہے اس کا حق اس کو ملے، کوئی امیر ہے اس کا حق اس کو ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق نہیں چھینے گا، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ لہذا سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا، نا انصافی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اسلام کے آنے سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کی کہ طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی، اور یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے
کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک قریش خاندان کی عورت چوری کی مرتکب پائی گئی، اور جب اس نے چوری کی، فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تو معاملہ اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں گیا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان کہ قریش خاندان کی عورت ہے، اللہ کے پیغمبر کا اپنا قبیلہ بھی قریش ہے، لہذا اگر اس عورت کو سزا ملی تو قریش قبیلے کی کیا عزت رہے گی۔ لہذا انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے جا کر التجا کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اسے سزا سے چھٹکارا دے دیجیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے تھے کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی انصاف کی یہ بہت بڑی مثال، جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی۔ اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی، مسلمان معاشرے میں انصاف کا ایک اہم ضرورت بن گیا، کیونکہ انصاف کے معاملے میں اسلام نے اتنے احکامات دیے کہ انسان اپنی زندگی کے اگر ہر شعبے میں عدل و انصاف پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی ذمہ داری سمجھا جاتا۔ لہذا اسی لیے تو پاکستان کے 1973 کے آئین میں بھی یہ بات شامل کی گئی کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، جس پر کسی بھی امیر کا، کسی حکمران کا، کسی وزیر کا کوئی دباؤ نہ ہو، اور وہ اپنے تمام فیصلے انصاف پر مبنی ہو کر کرے۔ یہ نہ ہو کہ امیر کو تو وہ چھوڑ دے اور غریب پر قانون لاگو کر دے۔ جس طرح میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کی بک میں تو یہ واقعات نہیں ہیں موجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان اور ایک یہودی، اب ایک کافر ہے ایک مسلم ہے، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ کس پر؟ ایک جنگ کا لباس ہوتا ہے زرہ۔ اب وہ زرہ کے بارے میں ان دونوں کے درمیان یہودی کہتا تھا یہ میری ہے، مسلمان کہتا تھا یہ میری ہے۔ ہوا یہ کہ وہ اپنے مقدمے کو لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے دونوں کی باتیں سنی۔ جب دونوں کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہوا، یہودی بڑا خوش۔ جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلے، اب وہ مسلمان تھوڑے سے کچے ایمان کا تھا، کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے معاملے میں بہت مشہور ہیں، لہذا چلیں جی فیصلہ ہم حضرت عمر سے جا کے کرواتے ہیں۔ یہودی چل پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جا کر انہوں نے اپنا معاملہ بیان کرنے لگے۔ تو جب معاملہ ابھی بیان کرنا ہی تھا تو یہودی نے کہا سب سے پہلے عمر یہ بات سن لیں، اس زرہ کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے پہلے میرے حق میں کیا ہے، لہذا یہ دوبارہ اس معاملے کا فیصلہ کروانے آپ تک آیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کی باتیں تو سیکھی تھیں۔ انہوں نے کہا جس شخص نے اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر عدل و انصاف کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کرتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے معاملے میں اتنے مشہور تھے کہ اس وقت کے یہودی جو تھے
وہ اپنے مقدمات لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے مقدمات اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر آتے تو اللہ کے پیغمبر ان کی باتیں سنتے اور ان کے مقدمات کو یہودی قانون کے مطابق حل کرتے، جس سے یہودی کیا ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہاں پہ جب جیسے ہم لوگ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، محلے کے سارے لوگ آتے ہیں، مختلف قبیلوں مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک قبیلے کے کچھ شخص بیٹھے تھے، وہیں پہ دوسرے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے۔ اب پہلے جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے جب اپنے مخالف قبیلے کے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے وہاں دیکھ کر کھڑا ہوا اور اللہ کے پیغمبر سے التجا کی، کیا اللہ کے رسول، اس قبیلے کے لوگوں کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں انصاف کر کے دیں، ان میں سے بھی ایک شخص کو پکڑیں اور پھانسی لگا دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ باپ کا بدلہ کسی بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو یہ باتیں سمجھاتے تھے، صحابہ کو یہ بات سکھاتے تھے کہ عدل و انصاف کسی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آپ نے پاس بٹھایا، کہا حضرت علی کو کیا کہا کہ جب بھی زندگی میں تمہارے پاس دو لوگ جھگڑا کر کے آ جائیں تو ایک کی آپ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا، جب آپ دونوں فریقین کی باتیں پوری سن لیں گے تو تب آپ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، آپ سچائی کو جان لیں گے کہ اس معاملے میں سچائی کیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کے لیے اپنے صحابہ کو تربیت بھی کی۔ یہ وہی عدل و انصاف ہے جو کہ نظریہ پاکستان کے عناصر کی بنیاد بنا۔ او بھائی میں آپ کو اس سے بڑی کیا بات کروں، جب اللہ کے پیغمبر آخری ایام میں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور اکٹھا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کسی کے مال کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کی جائیداد کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو کوئی دکھ دیا ہو، میں خود یہاں موجود ہوں، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے پیغمبر سے کون بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرما کر ہمارے لیے ایک قانون بنا دیا کہ کوئی جتنا مرضی بڑا ہو جائے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ لہٰذا عدل و انصاف کسی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ کوئی بھی عدل و انصاف کو ترک کرے گا تو سمجھ لے اس کے لیے تباہی شروع ہو گئی۔ اس لیے تو پاکستان کے قانون میں عدالتوں کو آزاد رکھا گیا، اور اگر آزاد رکھا گیا تو اس لیے ان تمام قوانین کے مطابق انہیں کام کرنے کی اجازت دی گئی جن کا حکم اسلام نے دیا تھا۔ اب یہ انحصار ہے ہماری عدالتوں پہ کہ کیا عدلیہ ہماری انصاف کے ساتھ فیصلے کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے تو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ نہیں ہوں گے، اگر وہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر رہی تو وہ سب سے پہلے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ پھر اللہ ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ جب میں نے تمہیں نعمت پاکستان کی عطا کی تھی تو اس کے بنیادی جو ایلیمنٹس تھے، جو اس کے نظریے کے بنیادی ایلیمنٹس تھے، ان میں بھی یہ بات شامل تھی کہ آپ اپنے ملک سے وفاداری کرتے اور ان ایلیمنٹ پر عمل کرتے ہوئے آپ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرتے۔ تو یہ کیا ہے، سزا اور جزا جو دنیا میں ہے یہ ہماری عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے
ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ حکم ہے کہ جناب پاکستان کے نظریے کے بنیادی ایلیمنٹس کو سننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہوں کہ پاکستان کے نظریے کے بنیادی ایلیمنٹس میں یہ جز شامل ہے کہ تمام لوگ عدل و انصاف سے کام لیں۔ لہذا عدل و انصاف کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اور اگر ہم قانون کے مطابق اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پاکستان میں عدل و انصاف قائم کریں، یہاں کے لوگوں کے لیے ہم اخوت اور بھائی چارے کا معاشرہ قائم کریں، یہاں کے لوگوں کے قانون کی حکمرانی کے تحت زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادات کریں، تو ہمارا معاشرہ انتہائی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے بہتر کام کیا کرنا ہے کہ بیٹا اس سوال کو پورا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر بھی اس کو لاگو کرنا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کے بنیادی ضرورتیں یہ ہیں جو ہمیں پہلے قوانین کے ذریعے سکھائی گئی تھیں، اور ان پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، یہ ڈے 3 تک آپ نے کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔